بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 24۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ توضیح حصہ دوم، حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا کی تشریح۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب توضیح کا خطبہ چل رہا ہے، جس کی ابتدا انہوں نے حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا سے کیا تھا، اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اس کی بہت عمدہ تشریح کی تھی۔ پچھلے سبق میں اس کے ایک حصے کا ذکر کیا تھا۔ عبارت ہے حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا وعنان الثناء الیہ ثانیا وعلی افضل رسولہ وآلہ مصلیا۔ اس میں پچھلے سبق میں جو تشریح کی تھی وہ یہ ہے کہ حامدن کا جو حصہ ہے یہ حال ہے ابتدئ میں جو ضمیر ہے فاعل کی واحد متکلم اس سے، اور دوسرے حصے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مصنف نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا کہ اس کو حال بنایا اور جملہ اسمیہ یا الگ جملہ نہیں بنایا، اور اس کی وجہ یہ ذکر کی تھی تاکہ ان دونوں کے درمیان تناسب رہے اور دونوں سے بیک وقت ابتدا ہو۔ آج کے سبق میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اشکال فرماتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے الا انہ قدم التسمیۃ لان النصین متعارضان ظاہرا اذ الابتداء باحد الامرین یفوت الابتداء بالآخر وقد امکن الجمع بان يقدم احدهما على الاخر فيقع الابتداء به حقیقة وبالآخر بالاضافة الى ما سواه، فعمل بالكتاب الوارد بتقديم التسمية والإجماع المنعقد عليه وترك العاطف لئلا يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية۔ فرماتے ہیں کہ حامد للہ تعالی اولا و ثانیا، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں حامدن کے ساتھ کتاب کی ابتدا کی، یعنی حال بنایا اس کو، اور اس کی وجہ ہم نے یہ ذکر کی تھا کہ بیک وقت بسم اللہ والحمدللہ سے ابتدا ہو اور کسی کا مقدم کرنا لازم نہ آئے۔ لیکن اس پر سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی تو بسم اللہ کو مقدم کیا ہے، یعنی لکھائی کی صورت میں بسم اللہ مقدم ہے اور حامدن پھر بعد میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے بسم اللہ کو مقدم اس لیے کیا کیونکہ یہ جو دو نصوص ہے یہ بظاہر متعارض ہے۔ کیوں؟ اذ الابتداء باحد الامرین یفوت الابتداء بالآخر، ایک چیز کے ساتھ ابتدا کرنا یہ دوسری چیز سے ابتدا کرنے کو فوت کر دیتا ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت اس طریقے سے آپ ذکر کریں کہ دونوں سے بیک وقت ابتدا ہو، لازماً آپ کو ایک کو پہلے ذکر کرنا پڑے گا، دوسرے کو بعد میں ذکر کرنا پڑے گا، تو ایک سے ابتدا کرنا دوسرے سے ابتدا کو فوت کر دیتا ہے۔ اور اس کے جو جمع کا طریقہ ہے وہ یہ ممکن ہے کہ ایک کو مقدم کیا جائے دوسرے پر، تو ایک کے ساتھ ابتدا حقیقتاً واقع ہو جائے اور دوسرے کے ساتھ باقی چیزوں کی بنسبت اضافی ہو۔ فعملہ، پس مصنف نے حمل کیا اس کتاب پر، جو کتاب اللہ پر جو وارد ہے بسم اللہ کو مقدم کرنے کے ساتھ، یعنی کتاب اللہ میں بسم اللہ مقدم ہے، اور اجماع پر عمل کیا جس پر اس پر منعقد ہے اجماع۔ وترک العاطفہ، بیچ میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرف عطف کو ذکر نہیں کیا تاکہ یہ تبعیت کی خبر نہ دے، تربیت کا شعور نہ دے، فیخل بالتسویۃ، اور تبعیت جو ہے وہ برابری میں مخل ہوتا ہے۔ اس عبارت میں معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ یعنی اس کو اعتراض بنایا جا سکتا ہے۔ ایک تو صدر تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کا جواب تو نہیں دیا، اعتراض کی صورت میں تو ذکر نہیں کیا، لیکن اس کو اگر سوال جواب کی صورت میں بھی ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی معترض یہ اعتراض کرے کہ پھر بھی تو بسم اللہ مقدم ہے لکھائی کی صورت میں اور حامدن بعد میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ یہ اس بارے میں جو نصوص ہیں
وہ نصوص متعارض ہے، تو اس کو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس سے ہم جان چھڑائیں۔ اس طریقے سے ابتدا ہو کہ حامدن سے بھی بیک وقت ابتدا ہو اور بسم اللہ سے بھی بیک وقت ابتدا ہو۔ تو مصنف نے اسی صورت میں بسم اللہ کو شروع میں ذکر کیا اور اس کے بعد حامدن ذکر کیا، اور دونوں کو ایک جملے میں ذکر کیا، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ بیک وقت اکٹھے ہو، اور بیچ میں واو حرف عطف نہیں لایا۔ عام طور پر جو اور علماء کرام ذکر کرتے ہیں تو وہ علیحدہ جملہ ذکر کرتے ہیں جو بیک وقت شروع کرنے میں زیادہ اس میں خلل آتا ہے، زیادہ اس میں یعنی مناسبت نہیں ہوتی۔ مصنف نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں زیادہ مناسبت ہے۔ پھر یہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ مصنف نے ایسا کر کے یعنی بسم اللہ شروع میں لایا اور پھر حامدن ذکر کیا، تو اس سے ایک تو قرآن مجید پر عمل کیا کہ قرآن مجید میں اس طرح ہے، اور ہم نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں ایک تو درمیان میں آیا ہے خط کا طریقہ، اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا جو کتاب اللہ پر عمل ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی جو ابتدا ہے وہ بھی اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر الحمدللہ۔ اور اجماع پر مصنف نے عمل کیا کیونکہ اس پر اجماع ہے، ابھی تک علماء کرام کا طریقہ یہ آتا ہے کہ وہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ حَامِدًا حَالًا مِنْ فَاعِلِ يَقُولُ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَبَعْضُ فَإِنَّ الْعَبْدَ عَلَى مَا فِي النُّسْخَةِ الْمَقْرُوءَةِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ صَارِفٌ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا عَلَى النُّسْخَةِ الْقَدِيمَةِ الْخَالِيَةِ عَنْ هَذَا الصَّارِفِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ حَالٌ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ حامدن کو یقول کے فاعل سے حال بنا دیا جائے، کیونکہ مصنف کا قول وبعد فإن العبد الضعیف یہ جو اس نسخے میں ہے جو مصنف کے سامنے پڑھا گیا ہے اس میں اس سے صارف موجود ہے، یعنی اس سے پھیرنے والا موجود ہے۔ ہاں جو قدیم نسخہ ہے جو اس صارف سے خالی ہے تو پھر بظاہر یہ کہ یہ حال بن سکتا ہے۔ یہاں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل عبارت تو یہ ہے حامد للہ تعالی اولا و ثانیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر حامد للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان ثناء الیہ ثانیا وعلی افضل رسولہ وآلہ مصلیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وبعد فیقول العبد ضعیف، فیقول عبد ضعیف، آگے یہ انشاءاللہ یہ متن میں آ جائے گا۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حامدن کو اس سے حال بناتے ہیں یقول کے ضمیر کے ساتھ، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ اس پر رد کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حامدن کو حال مقدم بنائے یقول کے ضمیر کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معتبر نسخہ ہے اس میں اس احتمال سے صارف موجود ہے، کیونکہ اس میں وبعد کا لفظ آیا ہے، وبعد فإن العبد ضعیف یقول، تو وبعد جو ہے یہ صارف موجود ہے، کیونکہ وبعد کا مطلب یہ ہے کہ حمد و صلات کے بعد بند ضعیف کہتا ہے۔ اب اس میں معنی کیا چیز ہے؟ معنی یہ ہے کہ ایک تو 3 موانع ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا یہ معنی ذکر کیا ہے کہ اگر حامدن کو یقولو سے حال بنائے تو اس میں ایک تو واو آیا ہے وبعد فإن العبد ضعیف یقولو، تو واو حرف عطف ہے اور اس کا جو حامدن ہے وہ مقدم ہے اس پر، حالانکہ یہ معطوف ہے، وہ معطوف علیہ ہے، تو معطوف کا جو جز ہے وہ اس پر مقدم ہونا لازم آ جائے گا، اور یہ ایک درست بات نہیں ہے۔ اور دوسرے جو معنی موجود ہے اس میں یہ ہے فإن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ان جو ہے یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، جبکہ اس کے جو یعنی اجزاء ہے ان میں سے ایک جز پہلے مقدم ہے حامدن، تو ان نہیں ہونا چاہیے، فان ہونا چاہیے۔ یہ 2 وجوہات بھی ذکر کیے ہیں، لیکن جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ
یہاں وبعد ہے اور بعد مبنی ہے، تو اس کا مطلب اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، تو مضاف الیہ ہے بعد الحمد والصلاۃ، وبعد ای بعد الحمد والصلاۃ. تو یہ بعد آدمی اس وقت کہہ سکتا ہے جب اس سے پہلے یعنی حمد و صلاۃ مذکور ہو، تو لازماً یہ ہے کہ اس سے پہلے حامدن اور مصلیاً موجود ہے، اس کے بعد وہ بعد کہتا ہے. تو لہٰذا یہ اس خرابی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حامدن یہ یقول سے حال ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے کہ اس میں نسخے توضیح کے نسخے کئی ہیں. بعض نسخوں میں وہ بعد کا لفظ نہیں ہے، تو اگر وہ بعد کا لفظ نہیں ہے تو پھر یہ اس سے حال بن سکتا ہے. وَأَمَّا عَلَى النُّسْخَةِ الْقَدِيمَةِ الْخَالِيَةِ أَنَّ هَذَا الصَّارِفُ، قدیم نسخہ جو اس صارف سے خالی ہے تو بظاہر یہ کہ اس سے حال بن سکتا ہے. یا اگر دیکھ لیں ہم، ایک تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے کئی نسخے تھے. قدیم نسخہ بھی تھا اور وہ نسخہ بھی تھا جو مصنف کے سامنے پڑھا گیا تھا، معتبر نسخہ تھا، تو کئی نسخے ان کے سامنے تھے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ آگے خود مصنف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ ان کی کتاب کے جو نسخے تھے وہ کئی تھے. یعنی جب مصنف نے کتاب لکھی تو پہلے مرحلے میں جب کتاب لکھی تو لوگوں میں وہ پھیل گئی، وہ پہلا نسخہ انہوں نے لے لیا. بعد میں مصنف نے اس میں تبدیلیاں کی تھی اور اس میں کچھ اضافات کیے تھے، تو وہ پرانا نسخہ بھی چل رہا تھا اور یہ جو دوسرا نسخہ تھا یہ بھی چل رہا تھا. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نسخوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بعض نسخوں میں وبعد کا لفظ نہیں ہے اور بعض نسخوں میں وبعد کا لفظ ہے. تو اگر جس نسخے میں وبعد کا لفظ ہے اس کے مطابق یہ حامدن اس یقول سے حال نہیں بن سکتا، اور جس نسخے میں وبعد کا نہیں ہے تو پھر یہ اس سے بھی حال بن سکتا ہے. اس سے پہلے سبق میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہاں مصنف نے دونوں نے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور مصنف یعنی تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیس کی ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. یعنی ایک حدیث وہ ہے جو بسم اللہ کے بارے میں ہے، ایک وہ حدیث ہے جو الحمدللہ کے بارے میں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم یا فہو ابتر، یہ صرف الحمدللہ کے بارے میں ہے محدثین کے اصول کے مطابق. چنانچہ اس کے بارے میں یہ دو کتابیں لکھی گئی ہے، ایک علامہ احمد الغماری رحمۃ اللہ کی کتاب الاستعاذہ والحسبلہ ممن صح حدیث البسملہ، اور ایک علامہ محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ کی کتاب الاقاویل المفصلہ لبیان حدیث الابتداء بالبسملہ. اور یہ ایک علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ذکر کرتے ہیں جس میں اس کا خلاصہ ہے. والحدیث الذی اشار الیہ اخرجہ ابو عوانہ فی صحیح وصححہ ابن حبان ایضا وفی اسنادہ مقال وعلی تقدیر صحتہ فروایت المشہور فیہ بلفظ حمد اللہ. اس کی سند ضعیف بھی ہے، اگر صحیح مان بھی لیا جائے پھر بھی یہ الحمدللہ کے لفظ کے ساتھ مشہور ہے. وما عدا ذلك من الفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث باسانید واہیہ. اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں جو بعض طرق حدیث میں آئے ہیں، یا بذکر اللہ آیا ہے یا بسم اللہ آیا ہے، تو وہ اس کی سند شدید ضعیف ہے. یہ فتح الباری جلد 8 صفحہ نمبر 220 میں ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے اس جملہ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان ثناء ثانیا وعلی افضل رسولہ وآلہ مسلیا، اس جملے کے بارے میں یہ بتایا کہ پھر بھی مصنف نے بسم اللہ کو مقدم کیا، الحمدللہ کو بعد میں ذکر کیا. اس کی وجہ ہم نے یہ ذکر کر دی کہ نصوص میں تعارض ہے، اور نصوص کے تعارض کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک میں ابتدائی حقیقی ہو اور ایک میں ابتدائی اضافی ہو. بعض مرتبہ ہم یہ بھی کسی چیز میں اضافی یعنی کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ بہت عمدہ تشریح ہے. بہت ساری چیزوں میں اس کے ذریعے سے تطبیق ہو جاتی ہے. مثلا کبھی ہم کہتے ہیں کسی ایک شخص کو کہ یہ بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم یہ ہے، اور پھر
کسی اور شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں، تو انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب ایک کو ہم نے سب سے بڑا عالم کہہ دیا تو دوسرے کو کیسے سب سے بڑا عالم کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کو جو بڑا عالم کہا ہے وہ دیگر لوگوں کی بنسبت ہے، اور دوسرے کو جو بڑا عالم کہا ہے تو وہ اس پہلے کے علاوہ دوسروں لوگوں کی بنسبت بڑے عالم ہیں۔ تو اس طرح مثلا کسی ڈاکٹر کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ سب سے زیادہ ماہر ہے، دوسرے کے بارے میں بھی سب سے زیادہ کہیں کہ ماہر ہے، تو اگر اس میں اضافی کی تشریح کرے کہ بنسبت فلاں، بنسبت ان لوگوں کے اس حیثیت کے ساتھ، تو اس میں تعارض دور ہو جاتا ہے، اور تعارض کئی جگہوں میں تعارض کو دور کرنے کی یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں میں تعارض رفع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حامدن کو یقول سے فاعل بنا سکتے ہیں کہ نہیں، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ نسخہ جو مصنف کے سامنے پڑھا گیا ہے اس میں اس کے مطابق یہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس میں صارف موجود ہے، اس احتمال کے لیے معنی موجود ہے، وہ وبعد کا لفظ ہے، اور جو قدیم نسخہ ہے اس میں یہ وبعد فإن العبد ضعیف نہیں ہے، لہٰذا اس میں اس صورت میں بنا سکتے ہیں۔